بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عصمت اللہ بھروانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اتم کھیتی اینڈ ٹریکٹر یوٹیوب چینل، اور یہ ویڈیو یونائٹڈ فارمر فیس بک پیج کو بھی ٹیگ ہے۔ تو ہم آج کسان کے 3 بنیادی مسائل پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو برائے مہربانی اگر زراعت کو آپ اٹھائیں گے تو یہ 70% لوگ اٹھیں گے، 70% لوگ اٹھیں گے تو یہ باقی جتنے بھی جو غربت ہے اس ملک میں وہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گی، وہ کافی حد تک جو ہے نا اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو آج ہم جو کسان کے مسائل، بنیادی مسائل کو ڈسکس کرنے والے ہیں، تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آٹو انڈسٹری کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو آٹو انڈسٹری ہے، جو کسان کو ٹریکٹر بنا کے دے رہے ہیں، تو اس کا جو ہے نا برا حال ہے۔ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بالکل اب نہ ہونے کے برابر ہے، اور ناقص مٹیریل کے ساتھ ٹریکٹر بنا کے کسان کو دیے جاتے ہیں، جو بالکل اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ 1000 گھنٹہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کوالٹی کے حوالے سے، تو وہ کافی ناقص کوالٹی ہے۔ اس سے ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ ہماری جتنی بھی آٹو انڈسٹری ہے اس کا سٹینڈرڈ کوالٹی کو چیک کیا جائے اور بہتری کی جانب لایا جائے ان انڈسٹری کو، اور کسان کو ایک اچھی پروڈکٹ ملے تاکہ وہ غلہ اگانے میں اس کو جو ہے نا بہتری آ سکے۔ اور دوسری بات ہم کریں گے کہ اب جب کمپنی سے ٹریکٹر بنتا ہے تو باہر سے انویسٹر اس کو خرید لیتا ہے اور وہ بلیک میں بکتا ہے۔ تو پہلے بھی کافی جو ہے نا قیمتیں کسان کی پہنچ سے اوپر چلی گئی ہیں، تو اب ناممکن ہو جائے گا کہ کسان ٹریکٹر نہیں خرید سکے گا۔ کسان کے پاس اگر زرعی مشینری نہیں ہوگی تو وہ زراعت کو جدید طریقے سے نہیں کر سکے گا اور اتنی پروڈکشن نہیں لے سکے گا جتنی کہ ایک ترقی یافتہ کسان لیتا ہے اپنے کھیت سے۔ تو اس لیے ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ٹریکٹروں کی کوالٹی کو جو ہے نا چیک کیا جائے اور اس کا جو ہے نا سٹینڈرڈ کو بہتر کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ کوئی انویسٹر اس کو خرید کے اپنے گودام میں سٹاک نہ کرے، یہ سیدھا ٹریکٹر کسان کے پاس جائے۔ اگر کسان کے لیے کمپنی کوئی چیز بنا رہی ہے تو اس میں جو ہے نا مڈل مین کا جو ہے نا کردار وہ ختم کیا جائے اور ڈائریکٹر جو ہے نا کسان کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک میں اور بات بھی کرتا چلوں گا کہ اگر کوئی آدمی آواز اٹھا رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہ کسان کے لیے وہ کام کر رہا ہے، بے لوس کام کر رہا ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ کسان کو استعمال کر رہے ہیں اور کسان کو لوٹ رہے ہیں۔ یہاں لوٹنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کسانوں سے نہ تو کوئی ایڈوانس میں پیمنٹ لیتے ہیں، نہ ہم کسان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے جمع کرواؤ اور ہم آپ کو جو ہے نا ٹریکٹر لے کے دیں گے یا کوئی زرعی مشینری جتنی بھی ہے ہم خریدیں گے۔ ہم تو جسٹ ایک کسان کو انفارمیشن دیتے ہیں اور ایک اچھی کوالٹی والی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، اور باقی کسان کی اپنی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے۔ ہمارا کام ہے جسٹ کسان تک اس پیغام کو، اس چیز کی کوالٹی، بہتر چیز کی کوالٹی کو، اس کی انفارمیشن پہنچانا، اور باقی کسان کی اپنی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے، اس میں ہمارا کوئی 1% کردار نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ کمپنیاں ہیں اور کمپٹیشن بنے اور ان کا کمپنیوں کا مقابلہ ہو، اور یہ ایک بہتر کوالٹی میں جو ہے نا اپنی پروڈکٹ بنا کے کسان کو دیں، اور جس سے کسان اچھی پروڈکٹ خریدے گا تو اس کی جو ہے نا لائف زیادہ ہوگی اور اس میں مینٹیننس کا کوئی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوگا، اور وہ زیادہ چلے گی تو کسان کو وہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے کسان کا، ہم وہ بھی شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس پاک سر زمین میں
اس طرح کے بھی ٹریکٹر بن رہے ہیں جو میرے خیال میں جی عرب کنٹریاں، یہ افریقن کنٹریاں، گلف کنٹریاں میں وہ ٹریکٹر سیل ہو رہے ہیں. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پاکستان سے بنی ہوئی چیز، بنی ہوئی پروڈکٹ باہر کی دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہے، تو کیا یہ سٹینڈرڈ ہماری جو ملکی کمپنیاں ہیں وہ سٹینڈرڈ کیا اس پروڈکٹ میں نہیں بنا سکتی ہیں. جسٹ ان کمپنیوں کا جو ہے نا یہ کسان کو صرف اور صرف لوٹ رہی ہیں. تو اب یہ میرے جو اپنا ساتھ میں یہ ایک آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پاکستانی ٹریکٹر ہے جس کو پاکستان میں سیل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں ہماری پاک سر زمین پہ یہ ٹریکٹر تیار ہوتا ہے، اور یہ اتنی اچھی کوالٹی والا ہے، اور یہ باہر کی دنیا میں جا کے بکتا ہے. یہاں پاکستانی کسان کو اس طرح کا اچھا ٹریکٹر نہیں ملتا. تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ جو اچھے ٹریکٹر یہاں بن کے باہر سیل ہو رہے ہیں، باہر کی دنیا میں جا کے بکتے ہیں، وہاں پہ پاکستان کا ایک نام ہے. یہاں پہ ان ٹریکٹروں کی وجہ سے انڈین، ترکش اور باہر کے ٹریکٹروں کو جو ہے نا ٹف ٹائم ملا ہے. یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہیں، اور یہ ٹریکٹر بنانے والے پاکستانی ہیں. یہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس کی، اور یہ باہر جا کے سیل ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ اچھے والی پروڈکٹ یہاں پاکستانی کسان کو بھی ملے. تو امید ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنا پیغام حکومت وقت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کمپنیز تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے. کسی کے کہنے پہ کوئی ہمیں برا کہے، اچھا کہے، وہ اس کی اپنی سوچ ہے. ہم خدمت خلق کے لیے نکلے ہیں، اور ہماری جو سب سے مین بات ہے کہ چودھری عرفان علی صاحب جو چیئرمین ہیں متحد کسان آٹوز پاکستان کے، اس کی ہم قیادت میں یہ اپنا پیغام یہ انہوں نے ایک علم بلند کیا ہے. ہم اس کے قدم بقدم چلیں گے اپنے چیئرمین صاحب کے، اور جہاں پہ یہ کمپنیاں لوٹ رہی ہیں کسان کو، ہم ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد ہماری ایک اور بھی حکومت سے گزارش ہے کہ اب چاول کی کٹائی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے. تو وہی اس کا جو ہے نا حال ہے، اور وہی قیمتوں کا فقدان ہے. یہاں پہ مل مالک اپنی من مرضی سے اپنی قیمتیں نکالتے ہیں، اور جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کسان کو معاوضہ دیتے ہیں. اب بتاؤ، جن لوگوں نے اتنے مہنگے بجلیوں کے بل دیے، مہنگے ڈیزل جو ہے نا وہ استعمال کیے، اور اب ہمیں چاول کی قیمت وہی 1800، 1900، 2000 مل رہی ہے، تو اب بتائیں کسان کہاں جائے؟ اب کیسے کسان اپنا گزارا کرے اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے؟ تو ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ ان مل مالک کو جو ہے نا کنٹرول کیا جائے، وہ اپنی من مرضیاں نہ کریں، اور کسان کو جو ہے نا ایک اس فصل کا صحیح معاوضہ دیں جو کسان چاہتا ہے، یا جو کسان کا حق ہے. کسان کو اس کا حق دیا جائے. اس کے لیے بھی ہم اپنی حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ برائے مہربانی ان رائس ملوں کو چیک کیا جائے کہ وہ کسان کو وہ بھی لوٹنے پہ تلی ہوئی ہیں. اور تیسری بات جو ہے، اب یہاں پہ کھاد کا جو کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، فرٹیلائزر جو ہے وہ کافی مہنگی ہو چکی ہے، اب کسان کی پہنچ سے بہت دور نکل گئی ہے. اب 7200 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ہے، جو 2 بوریاں ڈالتا ہے وہ پہلے 14,500 کی کھاد ڈالے گا تو وہ 50 من تک کی پروڈکشن لے گا. اگر وہ 2 بوریاں نہیں ڈالتا تو اس کی 50 من، 30 من بھی بڑی مشکل سے جو ہے نا اس کی پروڈکشن آئے گی اس کے کھیت سے. تو جب ہماری حکومت ایسی پالیسیاں رکھے گی کہ کسان کی جو ہے پیداوار، اس کا ریٹ جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، اور جو باقی
ملوں والے ہیں وہ جو پروڈکٹ بنا کے کسان کو دے رہے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے. تو اس طرح نہ ملک ترقی کرے گا، نہ کسان ترقی کرے گا، نہ زراعت ترقی کرے گی. یہاں غربت منڈلائے گی. یہ 70% لوگ اگر غربت کی زد میں آئے ہوئے ہیں تو کوئی یہاں پہ جو ہے نا باقی 30% لوگوں کو نہیں اٹھا سکتا. وہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ 70% لوگوں کو اٹھائیں گے تو یہ 30% لوگ جو ہے نا خود بخود اٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ زرعی ملک کو جو ہے نا اب زراعت کو اہمیت نہیں دے رہے. آپ انڈسٹریل ملک بنائیں گے تو ٹھیک ہے، انڈسٹری لگے، انڈسٹری کا بھی انڈسٹری لگے گی تو تبھی ملک ترقی کرے گا. لیکن فی الحال اس لیول پہ انڈسٹری نہیں ہے جو اپنے ملک کو ٹیکسز دے کے اٹھائے گی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زرعی ملک ہے اور زراعت پہ انحصار ہے اس ملک کا. تو اب برائے مہربانی اس زراعت کے بارے میں سوچا جائے. یہ کھاد پہ جو اربوں روپے کی سبسڈی آئی ہے، اب ریکارڈ چیک کرو کہ کتنا کسان کو ملا ہے اور کتنا پیسہ باقی خزانے میں پڑا ہے، یا خزانے میں نہیں ہے تو وہ پیسہ کدھر گیا ہے. یہ میری اپیل ہے حکومت سے کہ اس جو ہمیں کسانوں کو سبسڈی دی گئی تھی اس سبسڈی کو چیک کیا جائے. میں بھی ڈی اے پی کے کارڈ ابھی اپنی جیب میں لے کے پھر رہا ہوں. کچھ مجھے ملے ہیں تو وہ میرے کسان کارڈ میں پیسے چلے گئے. اب نہ مجھے کسان کارڈ ایکٹیو کرنا آتا ہے نہ چلانا آتا ہے. میں ایک سادہ سا کسان، اب وہ وہاں پہ پڑے ہیں. اب وہ میرے کس کام کے؟ برائے مہربانی یہ جو سبسڈی یہ ایک پروسیس میں رکھی ہوئی ہے، اس کو براہ راست کسان کو دیا جائے. کیونکہ کسان اتنا پڑھا لکھا آج کے دور میں بھی ہمارے بہت زیادہ سادہ کسان ہیں جن کو ان مسائل کا نہیں پتا، اس کسان کارڈ کا نہیں پتا، اس سبسڈی کا نہیں پتا. یہاں تو یہ ایشو ہے کہ یہاں پہ ہمارے علاقہ میں 100 روپے میں یہ ڈی اے پی کا جو خالی گٹو ہے نا وہ بکے ہیں. اب دیکھیں 1000 روپیہ سبسڈی ہے اور وہ 100 روپے میں لے کے گیا ہے، اس کو 900 بچا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ جو پورے ملک میں جو ہے نا اب کہیں سے بھی آپ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ بڑی میں آپ کو یقین دہانی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چیک کریں، اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی وزٹ کروائیں اور یہ پوچھیں کہ کون تھے جو خالی یہ کھاد والے گٹو جو ہے نا کسان سے 100 روپے میں خرید کے گئے ہیں اور وہ کہاں لے کے گئے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے کون تھے، کون یہ اس کا پلان کر رہے تھے کہ کسان نے تو سبسڈی کسی جگہ پہ لینے جانا نہیں ہے. اس کے ڈی اے پی والے گٹو میں 1000 روپے کی سبسڈی ہے، آپ جاؤ، آپ کو وہ ویسے تو کسان 20 روپے کا گٹو بیچتا ہے، اب یہ 100 روپے کے لالچ میں آ جائے گا اور کہے گا کہ میرا ایک گٹو 100 میں تو بک گیا ہے. جس کے پاس 10 خالی گٹو پڑے ہیں اس کو 1000 روپیہ مل رہا ہے، وہ سادہ کسان اس 1000 پہ خوش ہے. اور اب وہ ان بندوں سے پوچھیں جو اس 10 کسان کا 10,000 لے کے گئے ہیں اور اس کو کون پیچھے سے ان کی جو ہے نا رہنمائی کر رہا ہے. اور یہ ایک پلان کے تحت یہ پورے علاقے سے گٹو خریدے جا رہے ہیں. لوگ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں، ہر کسان کے ڈیرا پہ جاتے ہیں اور وہ 100 روپے میں گٹو خریدتے ہیں. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ اگر تحقیق کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری بات جو میں نے کہی ہے یہ سچی لگے گی. اور ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمیں ریلیف دیا جائے، کسانوں کو بجلی پہ ریلیف دیا جائے، کھاد پہ ریلیف دیا جائے، آٹو انڈسٹری پہ ریلیف دیا جائے. ٹریکٹر جو ہمیں بلیک میں ملتے ہیں وہ براہ راست ملنے چاہیے اور اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور وہ ٹائم پہ ملنے چاہیے. وہ کافی لیٹ میں ملتے ہیں. میں امید کرتا ہوں حکومت سے اور میں امید کرتا ہوں اپنے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اور یہ میرا پیغام حکومت وقت اور ٹریکٹر بنانے والی کمپنیاں، کھاد بنانے والی فیکٹریاں تک یہ میرا پیغام پہنچے گا. اور امید ہے کوئی درد دل رکھنے والا ہوا تو یہ کسان کا سوچے گا. یہ 70% لوگوں کو جو ہے نا لوٹ کے کھانے والے، کبھی ان کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم آ جائے گا
تو اس غریب کسان کا سوچے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا کسان اس قابل ہو جائے گا اپنا حق مانگنے میں، وہ اس کو جو ہے نا حق مانگنا آ جائے گا، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، اس دن ہم اپنا حق کہیں سے بھی مانگ لیں گے اور کسی کو اپنا حق نہیں کھانے دیں گے۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔ شب